اہل حدیث اور دیوبندی میں فرق بتائیں. یہ کون ہے بھائی؟ دیکھو دیوبند جو ہے نا، دیوبند تو کوئی نیا مسلک ہے نہیں. بر صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں. تو یہ جو چار مکاتب فکر ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں صحیح ہیں. ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے. باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے، ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی. تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40 میں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی. یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے. بر صغیر میں جب آیا نا اسلام تو فقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے. تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں. تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دیے ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے 40 کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40 کے قائل نہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی تو حنفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا. فقہ حنفی کے مسائل تھے، نام نہیں تھا. جیسے مصحف عثمانی کا نام نہیں تھا نبی کے دور میں، مرتب بعد میں ہوا ہے، مگر مصحف عثمانی نبی کے دور میں موجود تھا، مگر مرتب کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. تو فقہ حنفی، شافعی، مالکی یہ سارے نبی کے دور میں تھے، ان کو مرتب بعد میں کیا گیا تو نام ان کا بعد میں رکھا گیا ہے.